اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الرجل لأخیہ انت کافر او یا کافر، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی کو بھی کہے کہ اے کافر، یا کسی کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہے اور وہ شخص کافر نہ ہوا، یعنی وہ کافر نہیں ہے اور اسے کافر کہا گیا یا کافر کہہ کر پکارا گیا، فرمایا فقد باء بها احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو کر ہی لوٹے گا۔ یعنی وہ جملہ جو ہے، مثلا زید کسی شخص کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یا زید نے اسے اوے کافر یہ کہہ کر پکارا، اب اگر تو وہ شخص کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ جو لفظ کفر ہے یہ زید کی طرف لوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا۔ لفظ کفر جو ہے یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اب پیمانہ اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کسی کو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ فلاں کافر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس پر بڑے بڑے صفحات جو ہیں وہ کالے کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلک جو ہے وہ دوسرے مسلک کو بلا تفریق جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ اس سے نوازتا آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر اس سے نہیں نوازتا نظر آئے گا تو ایک بڑا کامن سا جملہ ہے جو ہمارے یہ ممبر و محراب کے وارثوں کے درمیان گردش کرتا ہے، وہ کہیں گے ہر جگہ پر، اور اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جو بدعتی ہیں، بدعتی کے پیچھے یہ کام نہیں ہو سکتا، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ بدعتی کہہ کس کو رہے ہو؟ تو وہ جی جو بدعتی ہیں اس کو ہی کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر جگہ پر ان کی کتابوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، فتاوی جات کی جتنی بھی کتابیں، ان میں جملہ ملے گا جی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ بھئی عوام الناس کو یہ تو بتاؤ کہ بدعتی ہے کون، ایک بات۔ دوسرا جملہ ہمارے ہاں بڑا گردش کرتا جی بد مذہب، جی بد مذہبوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو، تو بد مذہب کون ہے؟ تو یہ جو ہمارے ہاں کافر کافر کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کافر کافر کے کھیل نے، اس بدعتی اور بد مذہب کے کھیل نے ہمیں بہت پیچھے جا کے کھڑا کر دیا۔ آج وہ دو قومیں جن کے بارے قرآن کریم نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، قرآن فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی سچے نہیں ہیں، عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ قرآن نے آگے پھر جملہ ذکر کیا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ہی کتابی ہیں، ایک تورات کے ماننے والے، دوسرے انجیل کے ماننے والے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ اب قرآن نے یہ گواہی دی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، لیکن آج مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اس کھیل سے باہر نہیں نکل رہے کہ جی تو جنت میں جائے گا یا میں جنت میں جاؤں گا۔ ہمارے ہاں جس بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، اور اب تو تھوڑا سا زمانہ ترقی کر گیا نا، یہ جب سے موبائل کیمرہ آیا ہے تب سے یہ لوگ تھوڑا محتاط ہو گئے، ورنہ ان کے پرانے فتاوی جات میں آپ دیکھیں ہر ایک مسلک میں دوسرے مسلک کے حوالے سے یہ لکھا ہوا تھا، کتابیں موجود ہیں، لکھی ہوئی بات جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت سامنے ضرور آتی ہے۔ تو اس پر ان کی کتابیں یہاں تک ذکر ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے مسلک کو اپنی قربانی میں شامل کر لیا تو سب کی گئی۔ یعنی یہ لوگ حلال و حرام کے تو مانا کہ کہیں نہ کہیں ان کو معبر بنایا گیا، یہ تعبیر کر سکتے، لیکن یہ اس قدر اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے کہ جی سب کی ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے مسلک والے کو اپنی بڑی قربانی میں 7 حصوں میں شامل کر لیا تو سب کی گئی۔ بھئی یہ معیار آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا تو یہ لفظ کافر جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور لوٹے گا، یا تو کہنے والا ہو جائے گا۔ اب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ممبر پر بیٹھا دوسروں کو کافر کہہ رہا ہو، لوگوں کو سنا رہا ہو کہ جی فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، تو وہ شخص ہو سکتا ہے خود ہی کافر ہو چکا ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ان لفظوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا، ہمارے ہاں عام بول چال میں کہتے ہوئے کافر، یہ جملہ بھی ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم عام محاورے میں عام بول چال میں بھی کہتے ہوئے کافرہ، کسی کو بلانا ہو تو مذاقاً یا طنزاً بھی اس جملے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔